صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حسن و حسین وہ شہید کربلا، وہ درد کربلا کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ شاید کہ آپ اس تاریخ کی طرف ناواقف ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ باتیں حضرت امام حسین کے متعلق اور کرب و بلا کے متعلق کچھ آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالوں۔ علم ایک ذخیرہ، ایک سونا، اور اس سونے کو جتنے تراشو گے اتنا ہی وہ چمکیلا اور روشن ملے گا۔ ٹھیک اسی طرح ہی ایک ایسی دولت ہے کہ جتنے گوتا لگائیں گے اتنے ہی موتیاں ملتی چلی جائیں گی۔ مطالعہ کو ثم الحمدللہ بہت ہے، لیکن وہ ساری باتیں شاید کہ میں آپ پہ نہ سنا سکوں۔ بس زمانے کو یاد رکھیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی؟ اور محرم الحرام کی فضیلت جو آئی ہے، سیدنا حضرت یاد رکھنا میرا دل بھائیو، کل جس وقت محرم ہو، اگر آپ کے گھر کے اندر سے کوئی جنازہ اٹھے یا آپ کا بیٹا جائے مر جائے تو کیا آپ ڈھول بجا سکتے ہیں، ڈی جے بجا سکتے ہیں؟ نئے ہرگز نہیں، ایک گوارا ہی ہو سکتا ہے۔ تو جن کے نام پر آپ کیا حسین کہتے ہیں، ظالموں جن کے نام پر یہ حسین کہتے ہیں، ارے حسین نے تو اپنے نانا جان کے دین کے خاطر سجدے میں اپنے سر کو قلم کر دیا اور نماز کو بھی نہیں چھوڑا۔ آج ہم اسی نام کے روایت کرنے والے، وہ گانا بجانے والے، وہ ڈھول تماشا والے، کون کس نے اجازت دی؟ اگر علماء اجازت دیتے تو یہ ڈھول سب سے پہلے عالم علماء جا کر کے بجاتے۔ اگر اس طرح کی وہ خلافات منانا ہوتا تو علماء تو وہاں تو ہوتے نہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ وہی لفنگر، لچا، کمینہ، جاہل جتنا ہے سب اسے نماز سمجھ آ جائے۔ یاد رکھنا میرے عزیز بھائی، کل قیامت کے دن جب میدان محشر میں حضرت امام حسین ہوں گے، اللہ کے نبی ہوں گے، حضرت ابن عباس ہوں گے، آپ کے اہل بیت ہوں گے، چاروں طرف سے اور یہ ڈھول تاشا تماشا کرانے والے ایک جگہ جمع ہوں گے اور کہے گا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے نواسے کے شہید پر یہ ڈھول بجایا کرتے تھے، میرے نواسے کی زندگی کے اوپر کھلواڑ کرتے تھے، اور میرے نواسے کے تو پانی پینے تک نہیں دیا اور یہ شراب پی کر کے مست و مگن ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اس وقت کیا وہ بگڑا ہوتے۔ یاد رکھنا میرے عزیز بھائیو، یہ جس انداز سے ہم محرم مناتے ہیں، محرم منانا ہے تو کیا قرآن و حدیث بتاتی ہے، علماء ربانیین بتاتے ہیں، اس محرم کے اندر جو لکھا ہے، علماء نے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یتیموں کے اوپر شفقت کریں، بیواؤں کے اوپر شفقت کریں، راہگیر مسافر اگر باہر سے آ جائے تو ان کو کھانا کھلائے، ان کو پانی پلائے۔ میرے عزیز بھائیو، لیکن
میں تو بری ہو جاؤں گا، پکڑے جاؤ گے آپ۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم سب کو چاہیے، ہم مسلمان ہیں، کہ ہم پرہیز کریں اور جہاں تک ممکن ہو سکے ان خرافاتوں کے اوپر ہم اپنے آپ کو بچائیں اور یہ دل میں سوچے حضرت امام حسین شہید ہوئے ہیں، حضرت امام حسین اور ان کے اہل بیت شہید ہوئے ہیں۔ کل خدا نہ خواستہ اگر کسی کے گھر میں جنازہ نکلے یا کسی کا بیٹا بیٹی مر جائے تو کیا ہم ڈھول بجا کر کے نکلیں گے؟ کیا ہم یہ خوشیاں منا کر کے نکلیں گے؟ اس بات کو یاد رکھنا میرے عزیز بھائیوں، وہ حضرت امام حسین جو جنت کے سردار ہوں گے، تمام امتی کو کہیں گے حضرت فاطمہ کی لاشیں جگر ہوں گے، اس وقت یاد آئے گی کاش کے دنیا میں یہ چیزیں ہم نہ کرتے میرے عزیز بھائیوں۔ باتیں تو میں نے کہا تھا کہ اگر بیان پورے قوالی کبھی میں آپ کے سامنے لاؤں تو 2 گھنٹے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے سینے سے چمٹایا، اپنے سینے سے بڑھایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ دو لال حسن و حسین بے پناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے محبت کرتے تھے۔ ماہرین اپنی کتابوں کے اندر لکھتا ہے کہ اگر حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی تو جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر پارا ہونے لگتا ہے۔ اگر وہ دونوں نمازیں اگر روتے اور بلندے دیکھتے تو جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دھڑکتے رہتے اور یوں فرمایا کرتے کہ میری بیٹی فاطمہ میرے حسن و حسین کو ایسی کوئی تکلیف نہ دینا کہ جس سے مجھے تکلیف ہو جائے۔ حسین منی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، حسین مجھ میں سے، اور ایک روایت ہے میں حسین میں سے، 2 الفاظ ہیں کہ اگر حضرت حسین کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو میرے دل کو ٹھیس پہنچے گا۔ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں تشریف لے جاتے، باہر چلے جاتے اور اگر آتے تو دونوں نواسے حضرت حسن و حسین سے ملاقات کرتے، بیجا پناہ محبت کرتے۔ جب 6-7 سال کی عمر سیدنا حضرت امام حسین جب ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ایک بات بتائی اللہ کے نبی کو کہ آپ جس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، اور وہ باتیں بتائی کہ وہ حضرت امام حسین شہید کر دیے جائیں، مار دیے جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین سے بے پناہ محبت کیا کرتے ہیں، اور جو فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے حسین میں کیوں اتنا محبت کروں، کیونکہ ایک وہ وقت آئے گا، وہ زمانہ آئے گا جو بہت سارے لوگ حضرت امام حسین کی طرف دیکھیں گے، لیکن وہ حسین کو کوئی بچانے والا نہ آئے گا۔
پوچھنے والا نہیں ہوگا، پھر یار و مددگار ہوگا، اور اپنے کنبے کو لے کر کے چلے ہوں گے، اور سارے کنب اور سارے خاندان کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیے ہوں گے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے علی اصغر کو دیکھتے ہوں گے، اپنے آنکھوں کے سامنے علی اکبر کو دیکھتے ہوں گے، اپنے آنکھوں کے سامنے سکینہ کو دیکھتے ہوں گے، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی بہن حضرت سیدہ زینب کو دیکھتے ہوں گے۔ لیکن اس وقت بھی جب میدان کربلا کی طرف آگے بڑھیں گے تو چاہے لشکر جلال چاروں طرف سے حضرت امام حسین کو پھیر دیں گے۔ میں بہت ہی مختصراً میں آپ کو وہ واقعوں کی طرف لے جا رہا ہوں جو حضرت امام حسین کے ساتھ جو پیش آیا۔ اگر میں بیان کرنے پر آؤں تو شاید کہ 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں، لیکن وہ شہادت جو آج پوری دنیا جانتی ہے کہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنے دردانہ شہید کر دیے گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے۔ اپنا آپ کو لے کے چلو، حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید ہیں، کیونکہ حضرت علی معاویہ کی جو جب سلطنت تھی، حکومت تھی ان کے ہاتھوں میں، اور جب آپ انتقال فرما گئے، جب دنیا سے چلے گئے، تب تخت نشین پر دیکھنے والے وہ یزید تھا۔ لیکن حضرت علی معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ لیکن کیا پتا تھا کہ میرے انتقال ہو جانے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد میرا بیٹا نافرمان ہو جائے گا؟ کیا پتا تھا کہ میرے تخت نشین کی وجہ سے اپنے آپ میں گھمنڈ اور تکبر ہو جائے گا؟ وہ یزید جب تخت نشین کی باری آئی، بیعت کی باری آئی، تو کہا کہ حضرت امام حسین کہ میرے ہاں پہ بیعت ہو جاؤ، بیعت کر لو، اور یہاں پر بیعت کر کے معاہدہ کیا جائے۔ چنانچہ نکل ہی چکے تھے کہ یکے بعد ایک خطوط آنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے حضرت امام حسین نے خط کو پڑھ کر کے سنا کر کہ کیا بات ہے، یہ کیا لکھا؟ تو مسلم بن عقیل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر کرے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، قربان ہونے والے تھے، حضرت مسلم بن عقیل کو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ کوفہ کے اندر دیکھ کر کے آؤ کہ آخر میں بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم اکیلے نہیں جائیں، ہمارے ساتھ دو انسان کو اور چنانچہ ابی مروان اور ابی الحل دونوں وہ معصوم بچے کو مسلم بن عقیل کے ساتھ روانہ کرتے اور چلے جاتے۔ جب کوفہ پہنچے تو لوگوں نے والہانہ استقبال کیا، لیکن بن زیاد کو یزید کے گورنر، یعنی جس کو آپ نے گورنر بنا دیا تھا بن زیاد کو، ان کے دلوں میں خلبلی مچ گئی، اور یوں کہا کہ اگر اس کے ساتھ تمام کوفہ والے اگر ہو جائیں گے تو پھر یزید تخت نشین نہیں بن پائے گا۔
چنانچہ حضرت امام حسین کے کہنے پر مسلم بن عقیل اور 2 بچوں کے ساتھ لے کر کے وہاں چلے کوفہ کی طرف، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد مولانا استقبال کیا. لوگ ان کی طرف مجمع در مجمع ہو گئے مسلم بن عقیل کے ساتھ، لیکن جنید بن زیاد نے دیکھا کہ یہ تو اور اپنے طرف لوگوں کو کھینچ کر لائے گا. بس اس زمانے کے ابن زیاد جو تھے بہادر تھے، انہوں نے تقریر کرنے شروع کی اور لوگوں کو برگلایا، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ جو عقیدت مند تھے وہ دور ہٹنے لگے اور ابن زیاد کے ساتھ ہونے لگے. کچھ ہی لوگ بچے تھے. جب آگے بڑھے تو یزید نے حکم دیا ابن زیاد کو، کہ ایسا کرو کہ اس کو قتل کر دو، مسلم بن عقیل کو مار دو، اگر یہ مارا جائے گا تو پھر ہمارا کام ہو جائے گا. لیکن اتنا ہی نہیں گیا، مسلم بن عقیل کو قتل کرتے تھے، مار دیتے، شہید کر ڈالتے. اب حضرت امام حسین کو جب اطلاع ملی، یہ خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی اور یہ کہا کہ اب جانا پڑے گا ہم کو. اور دونوں کو معصوم بچے کو بھی ظالموں نے مار دیا. اب حضرت امام حسین نے کہا کہ اب تو یہاں سے ہم کو روانہ ہونا ہے. تو آپ کے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا اور روکنا چاہتے تھے، لیکن حضرت امام حسین نے جو ارادہ کیا کہ مجھے کوفہ پہنچنا ہے اور وہاں جا کر کے کو مقابلہ کرنا ہے، چنانچہ حضرت امام حسین نے اپنے کنبے والوں سے کہا، سیدہ زینب سے کہا، سکینہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، حضرت امام حسین کی بیٹی ہے، ان سے بھی کہا اور اپنے تمام اہل بیت سے کہا کہ اب یہاں سے چلا جائے. اور صحابہ نے روکنا چاہا، لیکن آپ نے جب ارادہ کر چکا تھا وہ کہاں پہنچے. چنانچہ حضرت امام حسین کی وہاں سے نکل جاتے اور چلتے کوفہ کے راستے میں جا کر کے پہنچ جاتے. تو بہت مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو واقعی کربلا اور شہید امام حسین کیسے ہوئے وقت نہیں ہے. وہاں پہ کوفہ جب چلے گئے تو چاروں طرف سے لشکر نے گھیر لیا اور آگے جانے کو راستہ بند کر دیا کہ اب آگے نہیں جا سکتے. وہاں پر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور یہ کہا کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. حضرت امام حسین نے وہ سارے خطوط کو کہا کہ یار ہم خود سے نہیں آئے، ہمارے راستے کو کیوں روکا جا رہا ہے، ہمیں کیوں گھیرا جا رہا ہے، ارے ہم تو معاہدے کے لیے آئے، ہم وہاں جانے کے لیے آئے. لیکن ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں یہاں سے جانا نہیں دیں گے. جو یزید کے لشکر تھا، گورنر تھا، منع کر دیا کہ یہاں سے جانے نہیں دیں گے. اسی وقت کہا، کسی شاعر نے کہا مجھے کوفہ والا مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، میں بلایا گیا ہوں. میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. میں خود سے اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ مجھے بلایا گیا ہے. تو وہاں پر 3 شرط رکھی حضرت امام حسین، یا تو ہمیں وہ آگے جانے دو، یا تو ہمیں لوٹا دو، واپس کر دو، یا تو پھر جس چیز کے لیے آیا اس چیز کو فیصلہ ہو جائے. ابن زیاد نے کہا کہ ہم تمہاری کوئی شرط قبول نہیں کریں گے. اور 4